السلام علیکم، ڈاکٹر غوری۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا مرض اور جس میں سب سے زیادہ تقریباً 1/4 آبادی دنیا کی جس مرض میں مبتلا ہے اس کا نام ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے کہ تقریباً کہا جا رہا ہے بائی دی اینڈ آف 2025 یہ تقریباً 29% آف دا پاپولیشن آف دی ورلڈ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے گی۔ پاکستان اس معاملے میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور تقریباً اگر ہم مردوں میں دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 24 سے 26% تک پاکستان کے اندر جو ہے مرد حضرات خاص طور پر اربن ایریاز کے اندر اس مرض میں مبتلا ہیں۔ خواتین تھوڑا سا 4 یا 5% پیچھے، تقریباً 21% جو ہے فیمیل پاپولیشن جو ہے ایڈلٹ فیمیل پاپولیشن جو ہے اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، اس مرض سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن آج خاص طور پر آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے چھوٹی عمر میں اس مرض میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی تعداد خاص طور پر پاکستان میں اور ہمارے علاقوں میں جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ ہمیں روزانہ کی اپنی کلینکس میں آنے والے مریضوں اور ان میں پایا جانے والا ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ جو ایک شواہد ہمیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ کل ہی میں نے بالکل ینگ پیشنٹ، ویسے روٹین میں ہی ہے، آپ سے تھوڑا شیئر کرنا اس وجہ سے کہ فار دا فرسٹ ٹائم وہ آتا ہے سیویئر ہیڈ ایک کے ساتھ اور شارٹنیس آف بریتھ کے ساتھ، اور وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تقریباً 240-140۔ اس سے پہلے اسے کبھی زندگی میں کوئی بلڈ پریشر نہیں ہوا، اور پھر جب ہم نے اس کو اسٹیبلائز کیا ہائپرٹینسو ارجنسی کے طور پر، اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹریٹ کیا، وہ کمپیریٹیولی بہتر ہوا۔ جب ہم نے ورک اپ کروایا، کچھ انویسٹیگیشنز کروائیں، تو خاص طور پر جس بات کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ینگ ایج ہائپر ٹینشن میں عمومی طور پر ہمیں لوگ جو ہے جب ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں تو انفارچونیٹلی ان کے گردے جو ہے وہ ہمیں بہت بڑی پرسنٹیج کے اندر متاثر مل رہے ہیں۔ تو میرا مقصد آج چھوٹی عمر سے ہماری جو مراد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ قریباً 40 سال سے کم عمر میں اگر آپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو ہم اس کو چھوٹی عمر کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو ہمیں 15 سال کی عمر میں بھی لوگ آ رہے ہیں، 23 سال کی عمر میں، 28 سال، بلو 30 بہت کامن جو ہے وہ یہ بلڈ پریشر کا مرض جو ہے ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس مرض کے ساتھ آیا اتنے نقصانات یا عمومی طور پر کڈنی یا ہارٹ پرابلم ہمیں کیوں مل رہے ہیں، اس کی ریزن شاید یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، یعنی کہ خاموش قاتل۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے اس کو سر میں درد بھی ہوتا ہو، کوئی تکلیف ہوتی ہو، عمومی طور پر یہ انسان کے اندر جو ہے پل رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس بہت کامن پریکٹس ہے، جتنے بھی لوگ جو بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کو ڈیل کر رہے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اکثر ہم اپنے مریض کا جب بلڈ پریشر دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں 200 سے کہیں زیادہ، نیچے والا 120 سے کہیں زیادہ، اور جب اسے ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آج بتاؤ کیسی طبیعت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آج تو میری طبیعت بہت اچھی ہے۔ تو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے سائلنٹ کلر۔ اچھا، ینگ ایج کیونکہ انسان کے اندر ٹالرنس بہت ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو خاطر میں نہیں لا رہا ہوتا، تو شاید اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر کافی عرصے ان کو اندر چلتا ہے، اور جب اسے اس بات کا پتہ لگتا ہے تو اس وقت تک بہت سارے کیسز میں کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خدارا اگر تو آپ کی فیملی میں پیرنٹس کی طرف سے ہائپر ٹینشن ہے تو آپ کو واٹ ایور آپ کی ایج ہے، اگر آپ ایڈلٹ ہیں، آپ 18 پلس ہیں، 20 پلس ہیں، تو آپ کو جب بھی موقع لگے آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ اور اگر انلکلی آپ کا بلڈ پریشر وہ زیادہ بتایا جائے تو پھر اس کو آپ جو ہے ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں، نیگلیکٹ نہ کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ آپ کو سر میں درد ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو تو پھر آپ اس کو جو ہے کسی خاطر میں لے کر آئیں گے، نہیں۔ آپ اس پر نظر رکھیں، آپ اس کا پرہیز بھی شروع کریں اور اس پر نظر ضرور رکھیں۔
تو جو بھی ینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ میں انہیں میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں، اور اگر وہ بڑھا ہوا آتا ہے تو فارملی کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنا پورا ورک اپ کروائیں، اپنے خاص طور پر اپنے گردوں کا معائنہ کرائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن جو کہ ینگ ایج ہائپر ٹینشن کے اندر ہوتی ہے، اسے ہم فیوکروموسائٹوما کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ عارضہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا ٹیومر ہوتا ہے، لیکن اگر ٹائملی ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا فارملی ٹریٹمنٹ ہے، اس کا علاج ہے۔ بات صرف اتنی ہے، کسی بھی مرض کے اندر وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم نے وقت گزار دیا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لاکھ ہم علاج کرواتے پھریں، وہ نتائج، وہ فوائد ہمیں نہیں مل رہے ہوتے جو کہ عمومی طور پر ایک انسان کا حق ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بلڈ پریشر پر نظر رکھیں، ینگسٹر حضرات خاص طور پر اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں، اور پھر اس کے مطابق ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، فالو کریں، اور اگر دوا کی ضرورت بھی ہو تو خدا را دوا کے لیے منع نہ کریں۔ اکثر ہمارے یہاں مت ہے کہ بھائی ساری زندگی دوا کون کھائے گا، اور دوا کھائی تو گردے خراب ہو جائیں گے۔ اس مت کو ختم کریں۔ دیکھیں بلڈ پریشر گردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے رادر دین کے بلڈ پریشر کی دوا۔ تو اس فرق کو سمجھیں اور سمجھ کر دیں، انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔